ہم سب دن میں شاید درجنوں بار میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے یہ چاہیے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ لیکن کبھی ہم نے رک کر سوچا ہے کہ یہ میں آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف ہمارا جسم ہے، ہماری یادیں، ہماری ڈگریاں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کو، جسے نفس بھی کہا جاتا ہے، سمجھنا خدا سے تعلق، تاریخ کے بڑے واقعات اور یہاں تک کہ ہماری اپنی زندگی کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ میں صرف یہ جسم ہے تو پھر تو موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر انسان مرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل حقیقت جسم سے کچھ الگ ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی نکتہ ہے۔ ہم انسان کے باطن یعنی اس کی اندرونی حقیقت اور ظاہر یعنی اس کے بیرونی وجود کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ باطنی سچائی خدا سے رابطے کا ذریعہ کیسے بنتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہی باطنی گہرائی عملی زندگی میں، خاص طور پر قیادت اور حکمت عملی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، جس کی مثال ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کے دو اہم موڑوں سے لیں گے۔ تو آئیے اس کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ نفس کی کئی جہتیں ہیں: سوچ، خیال، جذبات، خواہشات۔ یہ سب چیزیں کہاں رہتی ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے دماغ یا دل میں، لیکن کیا یہ صرف کیمیائی رد عمل ہیں؟ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان تمام غیر مادی چیزوں کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے۔ اچھا، قلب یعنی دل؟ مگر آپ کی مراد وہ گوشت کا لتھڑا تو نہیں ہے، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسان کی اندرونی حقیقت کا مرکز ہے۔ آپ اسے ایک طرح کی روحانی ہارڈ ڈرائیو سمجھ لیں۔ روحانی ہارڈ ڈرائیو، دلچسپ۔ جی، ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ جسم سے ہو یا سوچ سے، اس کا ایک اثر ایک صفت کی شکل میں ہمارے قلب پر ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمارا اصل کردار بناتا ہے، ہمارا باطن۔ بالکل، یہی ہمارا اصل باطن ہے۔ یعنی جو ہم اندر سے ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی، سب سے واضح مثال تو خواب ہے۔ خواب؟ خواب میں انسان اپنی اسی باطنی حقیقت کا تجربہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں ہم عجیب و غریب شکلوں میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ دراصل ہمارے نفس کی ہی عکاسی ہوتی ہے، اور جو لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ جاگتے ہوئے بھی اپنے باطن کا کچھ نہ کچھ ادراک کر لیتے ہیں۔ اور اس باطن کا خدا سے تعلق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا تو براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر ایک آئینہ گندا ہو تو اس میں صاف عکس نظر نہیں آ سکتا ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح اگر قلب ناپاک ہو، یعنی اس میں حسد، تکبر یا نفرت جیسی صفات ہوں، تو وہ خدا کی طرف سے آنے والی رہنمائی یا پیغامات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس آئینے والی مثال سے مجھے سیدھا حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک آگ دیکھی اور وہاں سے انہیں پکارا گیا۔ یہاں ایک عام ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خدا مخلوق سے کیسے بات کرتا ہے؟ کیا وہ کسی چیز کے اندر سما جاتا ہے، جیسے وہ آگ خود خدا بن گئی ہو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور اکثر اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع واضح طور پر حلول کے عقیدے کی نفی کرتے ہیں، یعنی خدا کسی چیز کے اندر نہیں سما جاتا، اور نہ ہی وہ تشبیہ کا قائل ہے، یعنی خدا مخلوق جیسا نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا اپنی ذات کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی صفات کے جلوے یا تجلی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تجلی؟ کیا آپ اس کی کوئی آسان مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ اس کی بہترین مثال خود قرآن ہے۔ قرآن کا اصل سرچشمہ تو خدا کی ذات ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے سامنے وہ عربی زبان کے الفاظ کے شکل میں ہے۔ اب یہ الفاظ خود خدا تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کے کلام کا ظہور ہے۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک موسیقار کے ذہن میں ایک دھن ہو۔ وہ دھن خود مادی نہیں ہے، لیکن جب وہ اسے پیانو پر بجاتی ہے تو وہ آواز کی لہروں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو آگ دیکھی وہ اس الہی حقیقت کا ایک ظہور تھی، وہ عام آگ نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ قرآن میں لفظ نار یعنی آگ استعمال ہوا ہے، لیکن ہمیں متن کے اشاروں کو سمجھنا ہوگا۔
وہ آگ جلانے والی نہیں تھی، ورنہ وہ درخت جل چکا ہوتا۔ اس میں روشنی تھی، حرارت تھی اور پاکیزگی تھی۔ اچھا، وہ ہر طرف سے ایک جیسی نظر آ رہی تھی، جو عام آگ کی خاصیت نہیں ہوتی۔ وہ دراصل خدا کی صفات، جیسے اس کا علم اور جلال، ان کا ایک جلوہ تھی۔ یعنی ہمیں اپنی سمجھ کو بلند کرنا چاہیے، نہ کہ الہی حقائق کو اپنی سطح پر کھینچ کر لائیں۔ بالکل، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ نہ صرف وہ آگ بلکہ اس کے ارد گرد کا ماحول، وہ وادی طویٰ بھی مقدس اور بابرکت قرار دی گئی۔ یہ تو ایک پیغمبر کے باطنی تجربے کی بات ہوئی، لیکن یہ باطنی گہرائی عملی زندگی، خاص طور پر قیادت اور حکمت عملی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ آئیے اس کی ایک مثال پیغمبر اسلام کی زندگی سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جنگ احزاب کے بعد۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، کیونکہ ایمان صرف کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے۔ جنگ احزاب جو 5 ہجری میں ہوئی، ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ مکے کے قریش اپنی پوری طاقت لے کر آئے اور ناکام لوٹے۔ اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس نئی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ اور صرف بیرونی دشمن تو نہیں تھے، مدینہ کے اندر بھی چیلنجز تھے۔ بہت بڑے چیلنجز تھے۔ پیغمبر کی حکمت عملی کا سب سے کلیدی نقطہ یہ تھا، کبھی بھی تمام محاذ ایک ساتھ مت کھولو۔ اچھا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودی قبائل معاشی اور ثقافتی طور پر بہت طاقتور تھے۔ آپ نے آتے ہی ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، جو ایک طرح کا امن معاہدہ تھا۔ یعنی ایک محاذ کو وقتی طور پر ٹھنڈا کر دیا۔ بالکل، اس سے آپ نے اپنی پوری توجہ ایک دشمن پر مرکوز کر لی۔ یعنی مکے کے قریش پر۔ جی، ابتدائی 5 سال تمام در توجہ قریش پر رکھی گئی، بدر کی جنگ، احد اور پھر احزاب۔ جب احزاب میں قریش کی طاقت عملی طور پر ختم ہو گئی، تب آپ نے ان گروہوں کی طرف توجہ کی جنہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی اسٹریٹجک سوچ ہے کہ ایک ایک کر کے دشمنوں سے نمٹا جائے۔ جی، بجائے اس کے کہ سب کے خلاف ایک ساتھ جنگ شروع کر دیتے۔ یہ بات تو اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے جب ہم مدینہ کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت صرف 15 سے 20% لوگ ہی حقیقی مومن تھے، باقی یا تو منافقین تھے یا بہت کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ یہی تو قیادت کا کمال ہے۔ اندرونی کمزوریاں کسی بھی تنظیم کے لیے 2 بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ کون سے 2 مسائل؟ ایک تو اپنا نظام چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا دشمن کو حملہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود آپ نے اسلام کی کشتی کو منزل تک پہنچایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قیادت کا مطلب صرف جوش اور جذبہ نہیں، بلکہ گہری بصیرت اور طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ اچھا، یہاں سے بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ جنگ احزاب کے 1 سال بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ اس دوران ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہاں بیعت کا تصور بڑا دلچسپ ہے، یعنی اپنی مرضی کسی کے حوالے کر دینا۔ آج کل کی دنیا میں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے نا؟ بالکل۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ مسلمانوں کے سفیر حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ایک انتہائی نازک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت پیغمبر نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی عہد کو قرآن نے سورۃ الفتح میں بیان کیا ہے۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ بہت زیادہ۔ بیعت کا لفظ بے سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بیچنا۔ تو بیعت کا مطلب ہوا اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو اللہ کے ہاتھ بیچ دینا۔ اچھا، عربوں میں عہد کرتے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا رواج تھا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو تم رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ عہد براہ راست خدا سے ہو رہا ہے۔ بالکل، رسول یا اللہ کا نمائندہ صرف ایک ذریعہ ہے، ایک چینل۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت یا مرضی نہیں ہوتی۔ تو جو عہد رسول سے کیا گیا وہ در حقیقت خدا سے کیا گیا۔ جی، اسی آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ جو اس عہد کو توڑے گا اس کا نقصان اسی کے اپنے نفس کو ہوگا، اور جو اسے پورا کرے گا اسے اجر عظیم ملے گا۔ یعنی نفع و نقصان دونوں کا تعلق ہماری اپنی باطنی حالت سے ہے۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اسی واقعے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا۔ خدا کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟
ہماری رضامندی تو ایک احساس ہے، ایک موڈ ہے جو بدلتا رہتا ہے. کیا خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا توحیدی نکتہ ہے. دیکھیں، ہماری خوشی یا ناراضگی ہمارے نفس کی عارضی کیفیات ہیں. خدا ان تمام کیفیات سے پاک ہے. خدا کی رضا اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اس کی فعلی صفت ہے. ایک منٹ، ذاتی اور فعلی صفت، اس میں کیا فرق ہے؟ ذاتی صفات وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کی ذات کے ساتھ ہیں، جیسے علم اور قدرت. ٹھیک. فعلی صفات وہ ہیں جو مخلوق کے عمل کے جواب میں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا راضی ہونا کوئی موڈ نہیں بلکہ یہ ہمارے عمل کا ایک لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے. یعنی یہ وجہ اور نتیجے کا ایک قانون ہے. بالکل. جیسے آگ کے سامنے ہاتھ رکھنے سے گرمی محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی خلوص نیت دکھانے پر خدا کی طرف سے رضا کا ظہور ہوتا ہے. تو اللہ ان کے کس عمل کو دیکھ کر راضی ہوا؟ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے عمل کو؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ما فی قلوبہم، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اسے جان لیا. اللہ ان کے عمل کے پیچھے چھپی سچائی اور خلوص کو دیکھ کر راضی ہوا. وہ بیعت تو صرف اس باطنی کیفیت کا ایک اظہار تھا. تو جب وہ نازک لمحہ آیا تو ان کے دلوں میں جو ثابت قدمی تھی وہ خدا کے سامنے ظاہر ہو گئی. جی، اور اسی چیز نے خدا کی رضا کو متوجہ کیا. تو اس رضامندی کا انعام کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کے بعد انہیں فتح ملی، خیبر فتح ہوا، بہت سا مال غنیمت ملا. کیا یہی انعام تھا؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اصل انعام یہ نہیں تھا. اچھا؟ قرآن کہتا ہے، پس اس نے ان پر سکینہ نازل کیا. سب سے بڑا اور حقیقی انعام سکینہ یعنی دل کا سکون اور اطمینان تھا. دل کا سکون؟ جی، یہ ایک بہت گہری بات ہے. دنیا میں جسے ہم انعام سمجھتے ہیں، جیسے فتح، دولت یا شہرت، وہ اکثر ہمارے لیے مزید آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. صحیح. لیکن سکینہ ایک خالص انعام ہے. یہ وہ اندرونی اطمینان ہے جو بیرونی حالات سے متاثر نہیں ہوتا. یعنی اصل خزانہ باہر نہیں اندر ملا. یہ تو پوری کامیابی کی تعریف ہی بدل دیتا ہے. بالکل. اسی واقعے کے بعد جب خیبر فتح ہوا اور بہت سا مال غنیمت آیا تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی مال نے بعد میں مسلمانوں کے معاشرے میں دنیا کی محبت اور دوسری خرابیاں پیدا کی. تو معلوم ہوا کہ اصل انعام ظاہری کامیابی نہیں تھی بلکہ وہ باطنی سکون تھا جو اللہ نے ان کے دلوں پر اتارا. وہی اصل کامیابی تھی. تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے انسان کی اندرونی حقیقت، اس کے باطن سے بات شروع کی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ باطنی صفائی اور سچائی خدا کی تجلی کو سمجھنے کی بنیاد ہے، جیسا حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہوا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہی باطنی قوت عملی زندگی میں بہترین حکمت عملی کی شکل اختیار کرتی ہے. اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا کے نزدیک اصل اہمیت عمل کے پیچھے چھپے خلوص کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام کوئی دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ سکینہ یعنی دل کا اطمینان ہے. اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں. اگر سکینہ ہی اصل انعام ہے اور ہماری ظاہری کامیابیاں جیسے دولت، عہدہ یا شہرت ہمارے لیے مزید آزمائش بن سکتی ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں یہ توازن کیسے قائم کریں؟ ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ہماری کامیابیاں ہمارے باطن کو خراب کرنے والی آزمائش نہ بن جائیں بلکہ اسے مزید مضبوط کرنے اور اس سکون کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں؟